اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کی آپ نے بات کی، تو ایک بڑا کرٹیکل کویسٹن ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اہل تسنن کی روایات میں کثرت سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سیدہ کائنات نے خلیفہ اول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے بابا کی میراث کا مطالبہ کیا۔ اس پر اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین اس قدر اختلافات ہیں کہ کوئی حضرت ابوبکر پہ تنقید کر رہا ہے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں تو وہ معاذ اللہ سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو آپ اس پورے مقدمے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دونوں طرف خاموشی رکھی جائے، یا سیدہ کا تو ہم ساتھ دیں گے لیکن چلیں خلیفہ اول پہ ہم کف لسان کر لیں؟ ایک عام مسلمان کیا اس میں سمجھے؟ ہم اس پہ جو بھی تجزیہ پیش کریں گے نا، تو جو طنز کے تیر ہے نا وہ دونوں اطراف سے چلیں گے، کہ کوئی بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، 1400 سال بعد جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ پھر یہ واقعہ جو زینت بنا وہ صحیح بخاری کی زینت بنا۔ تو ابھی اگر آپ صحیح بخاری کا آپ دیکھیں کہ اس کو کب عمل میں لایا گیا، اس کو کب تحریر کیا گیا، تو یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت بڑے عرصے کے بعد لگ بھگ 200-250 سال کا گیپ بنتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر جب آپ ایک بات کو کرتے ہیں تو آپ اگر 40 لوگ ایک لائن میں کھڑا کریں اور آپ کارنر سے سٹارٹ کریں، ایک بندے کے کان میں کوئی بات کہیں تو آخری بندے سے آپ کچھ اور سنیں گے، تو واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے انسان سنتا ہے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرتا ہے، سبٹریکشن کرتا ہے، پھر جس کا جو فیوریٹ بندہ ہوتا ہے وہ اس کے تھوڑی حق بجانے وہ کے تھوڑی بات کرتا ہے، تو بات کہاں کی کہاں اور کیسے بن جاتی ہے۔ میں اس کا ایک بہترین طریقہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ فار گڈ ہمیشہ کے لیے اس کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ریاست کو یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے ججز کا ایک پینل بیٹھتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اسی طرح علماء کی ایک پینل تشکیل دیا جائے، اور اس پینل میں ایسے علماء موجود ہوں جو کسی طرف کے نہ ہوں، جو اپنا بڑا ایک عام سا موقف رکھتے ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا، آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ آپ ان کا ایک پینل بنائیں، اس میں آپ جو ہمارے جوڈیشل یہ ادارہ ہے اس کا بھی ایک ممبر لیں، اور تھنک ٹینکس میں سے بھی لیں، آپ وکلاء میں سے بھی لیں، آپ دیگر اور اداروں میں سے بھی ایسے لوگ لیں جن کی دین کے ساتھ تھوڑی رغبت ہے۔ آپ ان لوگوں کو ایک پینل میں بٹھائیں، اور ایک طرف وہ لوگ جو باغ فدق میں حضرت ابوبکر صدیق کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ لوگ سامنے آئیں، اور ایک طرف وہ لوگ آئیں جو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو سمجھتے ہیں، تو پھر دونوں آ کر اپنے دلائل پیش کریں، اور یہ پینل پھر فائنلی ڈیسائیڈ کرے کہ اس وقت جو ہوا آیا وہ سیدہ پاک کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوگی تو اب اس کے اوپر ہمارا بحیثیت قوم اس دور میں 1400 سال بعد کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اس چیز کو فار گڈ ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے۔ ہماری دیکھیں حضور علیہ السلام نے اگر تو یہ کہا ہوتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں آپ نے اگر ٹارگٹ صحابہ کو کیا ہوتا کہ میرے صحابہ کو آپ نے ان سے محبت رکھنی ہے، گو کہ صحابہ کی محبت کا بھی کہا گیا، ایسی بات نہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر ایک اسپیسیفک آیا مبارکہ آئی یہ حضور کی اہل بیت کے لیے آئی، تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو حضور نے صحابہ سے بھی اپنے اہل بیت کی محبت مانگی، اہل بیت سے صحابہ کی محبت نہیں مانگی۔ تو اب جب صحابہ سے اہل بیت کی محبت مانگی تو پھر محبت بہت سا تقاضا بھی کرتی ہے، پھر محبت یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ کوئی کسی کے نسب سے اگر سامنے آ جائے تو پھر بات اسی کی سنی جاتی ہے۔ یہاں پر المیہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس فلاں قول تھا حضور علیہ السلام کا جس کی بیس پہ انہوں نے سیدہ کو اس معاملے میں نہ کر دی، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑھ کر قول کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ کا قول بھی موجود ہے، اور جس کو نریٹ کس نے کیا ہے، جس کو نریٹ حضور علیہ السلام کی ذات نے کیا ہے، تو اب جو قرآن ہے یہ ایک لوگوں میں ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ اور حضور علیہ السلام کا قول ہے، ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ نہیں پہنچایا، ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کا قول ہو گیا۔ اسی لیے جب بھی کہا گیا اور کہا گیا وَقُلْ آتِیَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
تو اگر اس تناظر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ جائیں اور دیکھیں قرآن میں کیا ترکے کا ذکر نہیں ہے. بالکل ہے. کیا قرآن میں ایک آ گیا کہ نہیں حضور کے لیے نہیں ہوگا یا انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہوگا؟ انبیاء کا ترکہ اگر یکسر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہوتا تو پھر ہم اس چیز کے قائل تھے کہ نبی علیہ السلام کا بھی ترکہ نہیں ہوگا, ان کی وراثت بھی نہیں چلے گی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی انبیاء کی وراثت چلے, ان کو ان کے حصے ملیں, ان کی اولادوں کو حصے ملیں, اور حضور علیہ السلام کی اولاد کو جو خاتون جنت ہے, جنت کی سردار ہے. اب جنت کی سردار کو یہ دنیاوی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ باغ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا, لیکن کچھ چیزیں دنیا کے سامنے لانا ہوتی ہیں. تو ایک چیز ایسا معاملہ ہوا جس میں اختلافات لوگوں کے سامنے آئے, لوگوں میں بٹوارا ہوا. اب یہ آپ اس کو آزمائش ان ہستیوں کے لیے کہہ سکتے ہیں یا آنے والی امت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اس وقت تو روح پذیر ہو گیا, آج کی امت جو ہے مخمصے کا شکار ہوگی کہ وہ کس کو اچھا کہے گی, کس کی طرف جائے گی. لیکن میرے خیال سے ہمیں جب اس معاملے کو باغ فدق کو لینا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف جانا چاہیے. اگر وہاں پر ہے تھا تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ سیدہ پاک کا حصہ تھا, وراثت تھی, آپ کا حق تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں, ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں تو اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوتے کہ ہم ان کے اوپر کوئی تشنا اٹھائیں. ہم اپنی رائے ضرور رکھ سکتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار, اپنی جو طرفداری کا اظہار ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیدہ پاک کے ساتھ ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی ایک بعض آیہ مبارکہ موجود ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ اعمال کے وزن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا کہا گیا کہ جس کے اعمال کے وزن اچھے ہوں گے, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ من پسند زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور جس کے برے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے اس کا مقام حاویہ ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی جتنے بھی لوگ تھے, چاہے وہ خلفاء تھے, جو بھی تھے, ان سے ایسی چیز کا ہونا یہ لازمی نہیں ہے کہ تمام چیزیں صحیح ہوں گی, اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو تھوڑی سی ہٹ کر ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اعمال کے وزن ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک عمل ایسا ہوگا تو دیگر اعمال کو کے اوپر بھی پانی ڈال دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے قرآن کریم میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو سمجھا جائے تو پھر آج کے دور کا جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس باغ فدق کو بیان ضرور کرے, لیکن اس کے اوپر اپنی رائے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے ظاہر نہ کرے, مقدمہ لوگوں کی عدالت میں پیش کرے. جو لوگ اس کو سننے کے بعد سیدہ پاک کو حق بجانب سمجھیں گے تو وہ پھر بھی سیدہ پاک کو کچھ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. حضرت ابوبکر صدیق سے کچھ لے نہیں سکتے. تو جو لوگ ان کی سائڈ میں ہیں وہ ان سے کچھ لے نہیں سکتے اور ادھر کچھ دے نہیں سکتے. نہ باغ فدق کو آپ جا کے دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جو چیز ماضی کا حصہ بن گئی اس کو اگر وہ امت میں اختلاف پیدا کر رہی ہے تو میں تو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ دیکھیں کیونکہ تاریخ دانوں کا کام ان کا کام ہوتا ہے لوگوں تک پہنچا دینا کہ چیز اٹھا کے. لیکن بڑا اچھا ہوتا کہ اگر یہ صحیح بخاری کا جب حصہ بنی تھی یہ چیز تو اس کو الیبریٹ کیا جاتا, ایکسپلین کیا جاتا. صرف سیدہ کو وہاں سے حصہ نہیں ملا اور آپ غضبناک لوٹیں, یہ الفاظ منشن کر کے تو پھر اگر حضور کی لخت جگر غضبناک ہوگی تو یہ تو حضور کے غضب کا باعث بنے گا. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ الفاظ صحیح بخاری میں منشن ہو گئے. تو یا تو آپ صحیح بخاری کو ڈسکارڈ کر دیں, آپ کہیں ہم اسے مانتے ہی نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پنجابی کی مثال ہے کہ بوٹی بوٹی لال تھے شورا شورا رام, ایسے تو آپ نہیں کر سکتے کہ جی فلاں چیز جو ہمارے مطلب کی ہے اسے ہم حلال کے اس میں لیں گے. تو اس معاملے میں بڑا سوچنا پڑے گا. اور جو میں نے تجویز دی ہے آپ کے ذریعے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ امت کے بڑھتے ہوئے اختلاف, اور یہ میں کہتا ہوں کہ مین پوائنٹ ہے امت کے اختلاف کا باعث ہے جہاں سے بٹوارا ہوتا ہے امت میں. اور اس میں کسی اہل سنن یا اہل تشیع کی بات نہیں ہوتی. آپ کو اس میں ایک پنجتنی گروپ بھی مل جائے گا جو پنجتن پاک سے بے حد بے پناہ محبت رکھتا ہے. وہ اصحابہ کرام کا بھی باغی نہیں ہے, ان سے بھی ایسی بات نہیں کہ وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے جہاں حضور کی آل اہل بیت ہے وہاں پر ہم کسی کو نہیں دیکھتے.
تو وہ گروپ کہاں پر جائے گا؟ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معتبر مکتب کا عالم جو اہل سنت کی طرف سے ہو، اگر اس میں دیوبند کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اہل حدیث کو شامل کریں تو بے شک وہ بھی شامل ہوں. یہاں سے آپ کو اہل سنت کی سائڈ سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہیں صرف اہل تشیع کی سائڈ پہ آنا پڑے گا، آپ کو اہل سنت کی سائڈ سے لوگ مل جائیں گے اور وہ آ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے. تو پھر آپ ان کے بیانات سنیں. آخر دنیا میں یہ دیگر چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے، تو آج بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے.